بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول سن 1443 ہجری کا اہم پیغام مجلس علماء بیڑ کے جانب سے۔ بات یہ ہے کہ تمام ہی ذمہ داران مساجد و ائمہ کرام کی خدمت میں عرض ہے، جن جن مساجد میں لاک ڈاؤن کی پابندی کی بنا پر عارضی طور پر جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، اب چونکہ 7 اکتوبر سے وہ قانونی پابندی ختم کر دی گئی اور اب مساجد میں کھلے عام نمازوں کی اجازت دے دی گئی، اس لیے ان تمام چھوٹی مساجد سے جمعہ کی نماز بند کر دی جائے، جو محض لاک ڈاؤن کی وجہ سے شروع کر دی گئی تھی، اور صرف بڑی مساجد اور جہاں پہلے سے نماز جمعہ ہوتی آئی ہے انہی بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جس مسجد میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھی گئی اب اسے بند نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اپنے گھر سے قریب اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں کیوں جائیں، اور اکثر مساجد کے ذمہ داران کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ قریب کی دوسری بڑی مساجد کی تعداد چاہے کم ہو رہی ہو، اپنی مسجد تو بھر رہی ہے، جمعہ کا چندہ بھی بھرپور آ رہا ہے، امام مؤذن کی تنخواہ اور مسجد کا خرچہ آسانی سے نکلتا ہے، تو پھر اپنے مقتدی کا چندہ دوسری مساجد میں بھیج کر ہم اپنی مسجد کا کیوں نقصان کریں؟ محترم سامعین، ان باتوں کا مختصر جواب سن لیجئے۔ بات یہ ہے کہ مجبوری اور معذوری کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں مساجد پر پابندی کی بنا پر ہر قریب کی چھوٹی مساجد میں مجبوری کی وجہ سے نماز جمعہ کی اجازت دے دی گئی تھی۔ عذر اور پابندی ختم ہونے کے بعد اب ان مساجد سے جمعہ کی نماز بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ پڑھنے کے بعد اب ان مساجد میں جمعہ نہیں پڑھی جا سکتی، یہ صرف عوامی خیال ہے، لہٰذا بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کے قریب کی مسجد چھوڑ کر دوسرے محلے کی بڑی مسجد میں کیوں جائیں، ایسے بھائیوں کو اجر و ثواب کا یقین کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ جمعہ کی نماز ہفتے میں صرف ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس کا اجر و ثواب مسجد تک چل کر جانے کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص جمعہ کے دن نہلائے اور خود نہائے اور سویرے سے جامع مسجد جائے تاکہ شروع سے خطبہ پالے، اور پیدل جائے سوار نہ ہو اور امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ سنے، نیز یہ کہ کوئی بیہودہ بات زبان سے نہ نکالے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اندازہ لگائیے پیدل چل کر ہر قدم پر کتنے برسوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہم معمولی بہانے سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی اتنے اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری بات، جو عام طور پر چھوٹی اور بڑی مسجدوں سے قریب مسجدوں میں جمعہ جاری رکھنے کی ہے، مسجد میں جمعہ میں دعا سے قبل چندے کا ڈبہ گھمانے کی ہے، یہ تو انتہائی چھوٹی سوچ اور گھٹیا بات ہے کہ لاکھوں روپیوں کی مسجد بنائی گئی، ہر سال ہزاروں کا اس پر رنگ و روغن لگایا گیا، محلہ خود اکثر مالدار خود کفیل ہوتا ہے اور اپنے جیب کو بوجھ سے بچانے کی خاطر جمعہ جیسے عظیم نماز کو عظیم مجمع میں ادا کرنے سے رکاوٹ صرف چندے کو اور ڈبہ جمع کرنے کو بنایا جا رہا ہے۔ جمعہ کی کتنی عظیم جماعت سے محروم کرنے کی کتنی بڑی بات لازم آتی ہے۔ ان باتوں پر غور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ دراصل جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں مستقل ایک سورت جمعہ کے نام سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی الطاف و عنایتوں کا دن ہے، اسی لیے اس دن میں بڑے بڑے اہم واقعات اللہ کی طرف سے واقع ہوئے ہیں اور آئندہ بھی واقع ہونے والے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اس اہم اور شاندار ہفتہ واری اجتماع نماز کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں شرکت کی سخت تاکید کی گئی ہے، چونکہ روزانہ 5 وقت کی جماعت میں ایک محدود حلقہ
یعنی صرف محلہ ہی کے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھ دیا گیا جس میں پورے شہر اور مختلف محلوں کے مسلمانوں کو ایک خاص نماز کے لیے شہر ہی کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دور صحابہ و تابعین بلکہ اس کے بھی کافی بعد تک امت کا طرز عمل جمعہ کی نماز کے لیے یہی تھا کہ ایک شہر اور ایک بستی میں جمعہ جہاں تک ممکن ہو ایک ہی جگہ ہوا کرتی تھی۔ ضرورت مجبوری کی صورت میں ایک سے زائد جگہ جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، معرف الحدیث میں ہے، لیکن پھر بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شہر کے ایک حلقے میں ایک ہی مسجد میں جمعہ کی نماز ہو۔ یہ طریقہ کہ محلے کی تمام مسجدوں میں الگ الگ جمعہ ہو یقیناً شریعت کے مقصد اور شریعت کے منشے کے خلاف ہے۔ نماز جمعہ میں کثرت اجتماع یعنی نمازیوں کی کثرت مطلوب و مقصود ہے، کیونکہ شریعت کا منشا یہی ہے کہ جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھرپور مظاہرہ ہو۔ یہ بات کامل طور پر اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ پوری بستی میں ایک بڑی مسجد ہی میں جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ کتاب المسائل میں ہے، حضرات فقہاء کرام نے اگرچہ بڑھتی ہوئی آبادی میں دیگر ضروریات کے تحت ایک شہر اور بستی میں متعدد جگہ جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے، مگر بہرحال اولا افضل یہی ہے کہ جمعہ ایک ہی جگہ قائم ہو۔ فتاوی بسم اللہ جلد نمبر 6 میں ہے، جمعہ کو جامعۃ الجماعات کہا جاتا ہے، یعنی کئی جماعتوں کو جمع کرنے والا۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء نے فرمایا ایک علاقے میں 2 سے زیادہ جگہوں میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں، اور بعض دیگر ائمہ تو ایک ہی جگہ جمعہ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے جہاں آبادی زیادہ ہو اور اس شہر یا گاؤں میں بڑی بڑی مساجد ہے تو چھوٹی مساجد کی جمعہ بند کر کے جامع اور بڑی مساجد ہی میں جمعہ پڑھنا بہتر ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں ہے، جمعہ کی نماز محلے کی مسجد بند کر کے جامع اور بڑی مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے۔ نمازی زیادہ ہوں، ایک مسجد میں وسعت نہ ہو یا جامع مسجد کافی دور ہو جہاں پہنچنے میں دقت ہوتی ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ بلا عذر نماز جمعہ محلہ در محلہ پڑھنے میں شرعی مصلحت اور مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اسلامی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کو جامعۃ الجماعات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ محلوں کی مسجدیں بند کر دی جائیں اور ان سب کی جماعتیں یکجا جامع مسجد میں ہو۔ لوگ محلے کی مسجدیں بند کر کے نماز جمعہ بڑی مسجد میں ادا کریں۔ محترم سامعین، اس پیغام سے ہم اندازہ لگائیں اسلام کا منشا اور شریعت کا مقصد کیا ہے۔ اب معمولی بہانے مقصد کو بہانہ بنانا اور اس کی وجہ سے اپنی ہی مسجد کو سمجھ کر کہ یہیں پر جمعہ کی نماز ادا کی جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ عذر ختم ہو گیا، قانونی پابندیاں ختم ہو گئی، مجلس علماء بیڑ نے اسی وجہ سے عذر اور معذوری کی بنا پر اجازت جاری کی تھی، اب وہ اجازت ختم کی جاتی ہے، لہٰذا تمام ائمہ اکرام کی خدمت میں گزارش ہے وہ تمام چھوٹی چھوٹی مساجد اور بڑی مسجد سے قریب والی جو مسجدیں ہیں وہ اپنے ذمہ داران کی خدمت میں یہ بات پیش کر لیں کہ لاک ڈاؤن کے عذر کی بنا پر جو ہمارے یہاں جمعہ کی نماز جاری کی گئی تھی اور اس کی اجازت دی گئی تھی، مجلس علماء نے اس اجازت کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا ہماری مسجدوں میں آئندہ جمعہ اعلان کر جمعہ کی نماز بند کرائی جائے تاکہ ہماری اسلامی شان و شوکت باقی رہے اور اسلامی مقصود پوری طرح سے اس کا مظاہرہ ہو اور عوام بھرپور انداز میں بڑی مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی صحیح سمجھ اور یہ صحیح سوچ ہم سب کو نصیب فرمائے اور شریعت کے منشا اور مصلحت کو سمجھ کر اللہ کے لیے قربانی دے کر چھوٹی مساجد کی جمعہ کی نماز بند کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ارزانی مرحمت فرمائے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو گویا شریعت کے منشا اور مقصد کی خلاف ورزی کا بہت بڑا بوجھ ہم زبردستی اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، چونکہ ہمارے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا بوجھ سنبھال سکے۔ للہ ان باتوں پر بھرپور غور کیجئے اور للہیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی مساجد کی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعہ شروع کی گئی تھی، نماز جمعہ بند کر دی جائے۔ موقع محل سے جہاں ضرورت ہو علماء اکرام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے حالات بتائے جائیں، اگر وہ اجازت دیں تو پھر اس کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے، ورنہ بند کرنے ہی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔